ہے کوئی صورت کوئی نہیں بنا سکتا۔ بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے اس زمانہ کے اشعار کے ماہر شعراء سب مل کر کسی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک کی تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت تک نہیں کر سکے۔ بنی اسرائیل جن کا بیان کل کچھ ہوا تھا اور آج بھی میں کرنے لگا ہوں، یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے کل عرض کیا تھا بابل میں تھے، اور وہاں سے مکہ مکرمہ کو آباد کیا، اور ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کے ذریعہ کنعان میں آباد تھی۔ پھر کنعان سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ کل مختصر سا عرض کیا تھا وہ ہونے کے بعد یہ پہنچے ہیں مصر میں۔ اور کل بات جہاں تک میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے ہیں اپنی بیوی سفورہ کے ساتھ، اور پھر اللہ پاک نے بلایا اپنے پاس، ایک نور دکھایا آگ کی شکل میں، وہاں آئے، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، 2 معجزے عطا فرمائے، ایک عصا کا اژدہا بننا، دوسرا ید بیضا آپ کے ہاتھ کا روشن ہونا، اور پھر فرمایا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، اور سرکشی اس کی تو یہ تھی کہ کوئی آدمی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ بس جو میری رائے ہے وہی رائے ہے، اور کوئی نہیں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا اور کوئی نہیں۔ ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں درست راستہ دکھاؤں گا اور کوئی نہیں۔ سرکشی کی حد، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو مارنا، بیٹیوں کو چھوڑنا، یہ تو، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کے بعد جانا تھا، تو دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور پھر ساتھ میں یہ عرض کیا کہ مجھے، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، اور دوسری کا فرمایا کہ ہاں کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم دونوں تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم تیرا بہت ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ہم آپ کے اس سوال کو بھی پورا کر دیتے ہیں، اور ہم آپ پر یہ احسان بھی کر دیتے ہیں دوبارہ۔ تو ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب ان دونوں کو حکم فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انہ طغی، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، فقولا له قولا لینا، اور اس سے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی،
شاید کہ وہ نصیحت لے لے یا ڈر جائے. تو اس سے دعات کو، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ ادب سکھایا کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو نرم بات قوت والی ہو لیکن لہجہ نرم ہو. اور جب یہ دونوں جا رہے تھے تو عرض کیا کہ وہ تو ہم پر زیادتی نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے. تو اللہ پاک کی ذات علی نے جواب دیا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں. یعنی جو وہ کہے گا میں سن لوں گا، اور جو وہ تمہارے ساتھ کرے گا وہ میں دیکھ لوں گا. اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج. اب جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے پاس گئے ہیں تو اس نے کہا کہ موسیٰ تو کون سے رب کی بات کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو فرعون کہتے ہیں موسیٰ تو وہی ہے جس نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور پھر تو چلا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے اسے قتل کیا تھا، اس وقت میں موسیٰ تھا، رسول رب العالمین نہیں تھا. اب میں موسیٰ ہوں لیکن رسول رب العالمین بن کے آیا ہوں. میں جب تم سے بھاگ کے چلا گیا تھا تو اس کے بعد مجھے اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے. تو وہ آگے سے مل گیا، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اب جب دلیل پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا. اب عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور فرعون بھی اور اس کے سارے لوگ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سانپ تو چھوٹا سا بھی ہو تو آدمی ڈر جاتا ہے، اور پھر اژدہا ہو اور اتنا بڑا اژدہا جس کی بات آگے میں سناتا ہوں کہ وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں جو دیکھتے ہوئے دکھائے گئے سانپوں کی شکل میں، ان سب کو کھا گیا تھا. اور ہاتھ نکالا اپنے گریبان میں ڈال کر تو وہ چمک رہا تھا. تو جتنے اس کے لوگ تھے آگے پیچھے انہیں کہنے لگا فرعون کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ اپنے جادو سے چاہتا ہے تمہیں یہاں سے نکال دے. اب تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی جادوگروں کو اکٹھا کر لیں. اب سارے جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات طے ہو گئی کہ بتاؤ کہ ہم کب تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے آ جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس دن تمہارا زبائش کا دن ہے، یوم الزینہ، اس دن کو رکھ لیتے ہیں، تمہارے سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اس روز ہم مقابلہ کر لیں گے. اب پورے مصر میں سے جو بڑے بڑے جادوگر تھے انہیں اکٹھا کیا گیا. وہ سب جادوگر آئے، رسیاں اور لاٹھیاں ان کے پاس تھیں، اور اس نے فرعون نے لوگوں سے کہا کہ ہم جادوگروں کی ہو سکتا ہے پیروی کر لیں. اب جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کا مکالمہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ادباً موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ آپ اپنا جادو پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ہی ڈالو. اب جب انہوں نے وہ اپنے جادو کیے، قرآن حکیم میں آتا ہے یخیل الیہ من سحر من لا تسع، وہ لاٹھیاں اور رسیاں
کے جادو کی وجہ سے چلتے ہوئے سانپ. اب جب ہزاروں لاٹھیاں ہزاروں رسیاں اس میدان میں لوگوں کے مقابلے میں دوڑنے لگی تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں ڈر گئے کہ آج اگر یہ اتنی لاٹھیاں اور رسیاں اور میرا ایک سانپ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک بلندی آج آپ کو ملے گی. ایک عالم نے ترجمہ کیا مفسرین میں سے کہ جیت تمہاری ہوگی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے ڈال دو. اب جب ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا کہ تمام لاٹھیوں اور سانپوں کو نگل گیا. اور جب وہ نگل گیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ جادو کا سانپ کسی کو نقصان نہیں دیتا اور وہ کھاتا نہیں ہے، یہ معاملہ جادو کا نہیں ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدًا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. اور ساجدین کئی الفاظ آتے قرآن پاک میں کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں. آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فرعون تو گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ تم سب جادوگر ہو، وہ تمہارا بڑا موسیٰ تمہارا بڑا جادوگر ہے اور تم چھوٹے جادوگر ہو، اور تم یہ چاہتے ہو اپنے اس جادو کو جیسے لوگوں کو یہاں سے نکال دو. میں تمہارا کام کر لیتا ہوں، میں تمہیں سولی دوں گا اور کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس کا، سختی کس کی زیادہ ہے، عذاب کس کا زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو اتنا بڑیا ایمان عطا فرمایا جو تھوڑی دیر پہلے جادوگر تھے. ایک سجدہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے ہاں گنتی نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاں وزن ہے اخلاص کا، وزن ہے خشوع کا، وزن ہے خضوع کا، وزن ہے اندر ڈر کا. تو وہ ایک سجدہ ایسا بڑا سجدہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو. اب جب اس نے یہ کہا، اور وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو وہ نیت کرتا تھا اسے پوری کرتا تھا. اب ان جادوگروں نے اس سے یہ کہا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، تو جو کچھ بھی کر لے ہم اپنے اس ایمان کو چھوڑنے والے نہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر دے گا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو وقت دے. اور تو نے ہمیں جادو پہ مجبور کیا تھا، تو نے ہمیں جادو کے لیے بلایا تھا، اور تو کہتا ہے کہ کون زیادہ عذاب والا ہے، کون باقی رہنے والا؟ واللہ خیر وابقا، باقی رہنے والا اللہ ہے اور سب سے بہتر اللہ ہے. اب یہ جادوگر سولی دے دیے. فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ کافر تھے، دوپہر سے پہلے مسلمان ہوئے اور شام سے پہلے سولی دے دیے گئے. اتنا تھوڑا سا وقت ملا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو. اب یہ قصہ اتنا ہوا، اب
وہ جادوگر کامیابی کے ساتھ اللہ کے پاس، اور یہاں یہ آباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، جب سمجھاتے وہ آگے سے انکار کرتے، حتیٰ کہ مختلف قسم کی عذابات کی صورتیں ان پر اللہ کی طرف سے آتی رہی۔ قحط آیا، قحط کی صورت بنی، تو جب قحط پڑ گیا تو کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر یہ قحط ختم ہو جائے، جب یہ قحط ختم ہو جائے گا ہم تیرے رب پر ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، پھر نہیں مانے، پھر اللہ نے ان کے پھلوں کو نقصان پہنچا دیا، پھل ختم کر دیے۔ اب جب پھل ختم ہو گئے، پھل آ ہی نہیں رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر پھل آئیں، ہم تیرے رب کو مان لیں گے۔ اب جب پھل آئے پھر انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پے در پے ان پر مختلف قسم کے عذابات آئے، طوفان تھمتا ہی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے دعا مانگو یہ طوفان تھم جائے، ہم مان لیں گے۔ طوفان تھم گیا، پھر نہیں، پھر انکار۔ یہ جو مکڑی ہوتی ہے، مکڑی کا عذاب، اب جب مکڑیاں آ گئی تو کہنے لگے اپنے اللہ سے کہو یہ مکڑیاں ختم ہو جائیں، ہم مان جائیں گے۔ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، پھر نہیں مانا۔ اسی طرح جوؤں کا عذاب، جوئیں بنی اسرائیل کو نہیں پڑتی تھی، فرعونیوں کو، قبطیوں کو جوئیں، اب اتنی جوئیں پڑ گئی کہ ہر طرف جوئیں تھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو یہ جوئیں ختم ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جوئیں ختم ہو گئی، اب پھر انکار۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ وہ قبطیوں کے پاس مینڈک ہی مینڈک، کھانا کھائے مینڈک، جہاں بیٹھے مینڈک۔ اب اتنے مینڈک ہو گئے کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ تو پھر کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو یہ مینڈکوں کا عذاب ڈال دے، ہم مان جائیں۔ انہوں نے دعا کی، عذاب ڈال گیا، پھر نہیں مانا۔ اور پھر وَدَّمْ، بنی اسرائیل کا آدمی پانی پیتا، وہ پانی ہوتا، قبطی پانی پیتا وہ لہو ہوتا، خون ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی بنی اسرائیل کا آدمی اپنے منہ میں گھونٹ ڈال کر اس کے دوسرے کے منہ میں گھونٹ ڈالتا تو بنی اسرائیل کے آدمی کے منہ میں پانی ہوتا، قبطی کے منہ میں جا کر خون بن جاتا۔ یہ کچھ چھوٹی سی آزمائش کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر یہ ٹل دے، ہم مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ عذاب ٹل جاتا۔ اللہ پاک فرماتے جب فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، کہ جب بھی ہم ان سے وہ عذاب دور کر دیتے وہ پھر نافرمان، تو یہ فرعون پر وہ ڈبونے کا عذاب یوں ہی نہیں آیا تھا۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ اور ان بنی اسرائیل نے یہ کہا اپنے ان لوگوں سے کہ ہمارا کچھ کام ہے، ہماری کچھ پارٹیاں ہیں، ہمارا کچھ جیسے کوئی اور یعنی یوں سمجھیں کہ کچھ زیب و زینت کے پروگرام ہیں ہمارے، تو تم اپنا زیور میں دے دو، اپنا زیور میں دے دو، ہم وہاں پہنیں گے، خوشی نشی کریں گے، شغل کا ہمارا ہے، ہم نے کہیں جانا ہے۔ ان سے سونا لے لیے، انہوں نے دے دیے۔ اور یہ کوئی ایسے غالب تو تھے نہیں کہ وہ سمجھ لیتے کہ ہمارا سونا
یہ قابض ہو جائیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ اب اللہ پاک کے امر سے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ان لوگوں کو جن کی تعداد مختلف آتی ہے، یہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، لے کر رات کو نکلے ہیں اللہ پاک کے امر سے بحیرہ قلزم کی طرف۔ سمندر وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کسی ایسی جگہ پر جہاں سے اللہ پاک کا امر تھا انہوں نے گزرنا تھا۔ اب جب یہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں تو صبح کا اجالا ہو چکا تھا، روشنی ظاہر ہو چکی تھی۔ اب جب ان کو فرعون کو پتہ چلا کہ وہ تو بنی اسرائیل تو سارے چلے گئے ہیں، تو فرعون نے کہا اپنے لوگوں کو کہ دیکھو سب اکٹھے ہو جاؤ۔ تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، سب اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑا لشکر، بنی اسرائیل کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ 6 لاکھ کے قریب تھے، اور وہ جو فرعونی تھے وہ 16 لاکھ۔ اب جب وہ پیچھے سے 16 لاکھ کا لشکر اور یہ 6 لاکھ سمندر پر پہنچے تو آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعونی فوجیں، تو یہ تو گھبرا گئے، کہنے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑیں گے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے لشکروں کے ساتھ، ہمارا کیا ہوگا؟ اور اس کے بارے میں پتہ بھی تھا کہ وہ تو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور اس کے سامنے کوئی نافرمان بچتا نہیں تھا جو اس کے حکم کے خلاف کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ اب اللہ پاک کی ذات علی نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اژدہا بنا، ارشاد فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مار۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، فَانْفَلَقَ، اسی وقت کالطود العظیم، وہ پہاڑوں کی طرح پانی کے تودے لگ گئے، اور اتنی بڑی شاہراہیں، اتنے بڑے راستے بن گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ آسانی کے ساتھ پار ہو گئے۔ یہ پار ہوئے، پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچا اور اپنے لوگوں کو کہنے لگا دیکھو یہ میرے لیے راستے بنے ہوئے، اور اندر سے یہ تھا کہ میں تو جھوٹا ہوں، وہ سچے تو پار ہو گئے، آج جھوٹے پار نہیں ہو گئے، جھوٹ ختم ہوگا آج۔ اب جناب یوں آتا ہے کہ اندر ہوتے نہیں تھے، جبریل امین ایک گھوڑی کی شکل میں سواری پر براق پر تھے، تو وہ آگے آئے تو فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے آیا، اور پھر آہستہ 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 وہ سارا لشکر فرعون کا جب سمندر کے اندر آ گیا اور یہ بنی اسرائیل سب پار ہو گئے، تو اللہ پاک کی ذات علی تو اللہ ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، دوسری جگہ فرمایا اللہ نے امر فرمایا ان تودوں کو، پانی کے تودوں کو، پانی کے پہاڑوں کو کہ چل پڑو۔ اب وہ چلے تو وہ سب فرعونی ڈوب گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے فرعونی کو ڈبویا، تم دیکھ رہے تھے۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس لیے ڈبویا کہ جب ان کے بچے فرعون اور فرعون کے لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کرتے تھے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبویا تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ انہوں نے تم پر جتنے ظلم کیے، ہم نے ان کے ظلموں کی وجہ سے
نے ڈبویا ہے. اب جناب فرعون نے ڈبو دیا, ان کا قصہ ختم ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان زمینوں کا وارث بنایا جن پر وہ حکومت کیا کرتے تھے فرعونی لوگ. اب جب یہ فرعونی ڈوب گئے, ان کا قصہ تو ختم ہو گیا. اب یہ پار ہوئے تو پار جا کر ان کے اوپر اللہ کے اوامر آنے تھے. اب ایک جگہ پہ ان کا پڑاؤ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, ہاں ایک بات درمیان میں, پھر آگے جا رہے تھے, کسی جگہ دیکھا کہ لوگ کسی بت کی پوجا کر رہے تھے, تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, جیسا ان کا معبود ہے ہمارے لیے بھی وہ معبود بنا ایسا. یعنی اتنی جہالت بنی اسرائیل کے اوپر, جتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم تو بن دیکھے ہی مان لاتے ہیں. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا, ید بیضاء دیکھا, 9 نشانیاں دیکھی جو بھی میں نے بیان کی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے راستے بنتے دیکھے, موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے 12 چشمے ایک پتھر سے پھوٹتے دیکھے, سب کچھ دیکھا. 70 آدمی ان کے اللہ پاک کے پاس گئے کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے پھر مانیں گے. میں وہ آگے عرض کرتا ہوں. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد پھر نہیں مان, پھر بچڑے کو معبود. اب جب آگے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ پاک کے پاس طور کی طرف چلے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ پاک نے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا, پھر 10 اور بڑھا کر 40 راتیں کی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینی تھی. تورات یہ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ اترا اور باقی تھوڑا تھوڑا کر کے آگے اترا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ پاک کے پاس گئے, اللہ پاک نے 40 دنوں میں تورات دی, اور پیچھے وہ جو زیورات جتنے تھے سامری نے اکٹھے کیے اور ایک بچڑے کی شکل بنائی, اور سامری نے جبریل علیہ السلام کی گھوڑی یا گھوڑا یا براق جو بھی تھا اس کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی. اب جب ایک شکل بنا کے وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تو اللہ نے ان کی گمراہی کا فیصلہ کیا ہوا تھا, تو اس کے اندر سے بائیں شائیں باں باں کی آوازیں آنے لگی. تو وہ سامنے کہنے لگا دیکھو موسیٰ کا معبود بھی یہ ہے اور تمہارا معبود بھی یہ ہے, اور موسیٰ تو بھول کر طور پر چلے گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا انہیں, بہت منت سماجت کی, وہ نہیں سمجھے, اور یہاں تک کہ وہ قریب تھا کہ ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا قوم تو ساری گمراہ ہو چکی ہے. تو کہا یہ کیا ہوا؟ وہ تختیاں چھوڑی اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور انہیں مارنے لگے کہ تو نے پیچھے ان کو سنبھالا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی, اے میری ماں کے بیٹے, میں نے انہیں بہت سمجھایا اور انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور میری بات ہی نہیں لی, اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشرک بی العادہ, میرے دشمنوں کو خوش نہ کر اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کر. اب جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا
کہ یہ کیا ہوا؟ تو جب سارا قصہ سامنے آیا تو سامری کو بلایا، تو سامری نے آگے سے جب انہوں نے پوچھا تو نے کیا کیا، اس نے کہا جی میں نے وہ کیا جو میں جانتا ہوں کہ میں نے وہ مٹی اٹھائی تھی، وہ اس میں ڈالی تو یہ آواز آنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے عذاب ہے لامساس، تو کسی کو ہاتھ لگائے گا تو اسے بخار چڑھ جائے گا، اور جو تجھے ہاتھ لگائے گا اسے بھی بخار اور تجھے بھی بخار چڑھے گا۔ تو یہ لوگوں کو کہا کرتا تھا جنگل کی طرف لامساس لامساس، اور وہ جو بچڑا بنایا تھا اس کے بارے میں بننا ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، کہ ہم اسے جلائیں گے، جلایا اور پھر سمندر میں بہا دی۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل سارے وہاں رہے اور انہوں نے اپنے وطن جانا تھا، اور وہ وطن یہ 40 سالوں کے بعد پہنچے۔ صبح سفر شروع کرتے، شام ہوتی تو جہاں سے چلتے وہیں ہوتے۔ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دھوپ ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کی ان پر سایہ، بادلوں کا سایہ ہو گیا، اور کھانے کے لیے من اور سلوا، یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں کھونڈ ہوتی ہے نا، کھونڈ کسی شکل میں ان پر میٹھا اترتا تھا، اور ان کو اجازت اتنی تھی کہ ایک وقت کل کے لیے نہیں رکھ سکتے تھے، اور بٹیر آتے تھے اپنی حسب منشا، بٹیروں کی شکل کا سلوا پرندے، تو ایک وقت کے لیے انہوں نے جب دوسرے وقت کے لیے رکھنا شروع کیا تو وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ہاں ہفتے اتوار کو 2 دن کا رکھ سکتے تھے۔ تو یہ 40 سال میدان تی میں رہے، وقت پورا ہو گیا۔ یہاں تک جتنا قصہ آپ رات کے سامنے آ گیا ہے اس کو آپ یاد رکھیں، بقیہ انشاءاللہ کل۔ اور یہ میں نے اس مرتبہ یہ سوچا کہ ایسے طور پر یہ میں بیان کر دوں گا کہ انشاءاللہ 26 پاروں میں جہاں جہاں یہ آئے گا پھر بیان نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رات کے سامنے یہ عرض کر دوں گا، یہ قصہ آپ پہلے سے سن چکے، اور باقی وہ بہت سارے احکام بھی آپ رات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ من اور سلوا تک آپ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد بہت ساری باتیں جو ہوئی وہاں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہاں ہوئی، تو یہ ساری چیزیں، یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، میں نے کل پرسوں بیان کیا تھا، بنی اسماعیل میں ہمارے حضور، اور بنی اسرائیل میں یہ سارے جن کے قصے آپ سن رہے ہیں، اور ان میں بڑے نبی آئے، بڑے نبی آئے، وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا، اور یہ نبیوں کی بھی نہیں مانتے تھے اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نافرمانیوں سے بچائے، اور خصوصاً یہ جو دن گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، بہت زیادہ دعائیں کرتے رہے۔ مخلوق خدا اس وقت بے روزگار ہے، اور آج میں تو جب بھی خبر سنتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں۔ پہلے مئی تک کی باتیں چل رہی تھی، اب یار لوگوں نے جون تک چلانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما، اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما، اے اللہ پاک جتنے مسلمان پورے عالم میں اس وبا کی مرض سے ڈرے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان کا ڈر ختم فرما، اے اللہ پاک اس وبا کو ختم فرما، اس بیماری کو ختم فرما۔ اے اللہ پاک اس وقت
تیرے بندے اے اللہ پاک محتاج بن رہے ہیں، غریب بن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کے کاروبار کو کشادہ فرما، ان کے بازاروں کو کھول دے، اے اللہ پاک مساجد کی رونقیں بھی بحال فرما اور بازاروں کے کاروبار بھی بحال فرما، اے اللہ پاک ہمارے حاکموں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے محکوموں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ پاک میں لطف و کرم سے ہم پر اپنی رحمتیں فرما، اپنی مہربانیاں فرما، اے اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ پاک اپنی ناراضگی کو ختم فرما، اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ پاک ہم ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ پاک ہم اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تیری ذات سے بھی ڈرتے ہیں، اس بیماری سے بھی ڈرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اپنی ذات عالی کا ڈر عطا فرما کر اس بیماری کو ہم سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔